بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا یہ چھٹا ایپیسوڈ ہے رمضان اور روزوں کے متعلق۔ یہ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ ہے کہ کان کے اندر دوائی یا پانی یا تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ اس کی ڈیٹیل سنیے۔ کان کے اندر پانی خود بخود داخل ہو جانے سے، یہ جان بوجھ کر ڈالنے سے صحیح روایت کے مطابق روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ جان بوجھ کر پانی ڈالنے کی صورت میں احتیاطاً ایک روزہ قضا کر لینا بہتر ہے۔ اس مسئلے کا دوسرا پوائنٹ سنیے۔ روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کا تیسرا پوائنٹ، روزے کی حالت میں کان میں تر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر روزے کی حالت میں خشک سفوف یا پاؤڈر وغیرہ دوا کے طور پر کان میں ڈالا ہے اور اندر تک پہنچ گیا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر اندر تک نہیں پہنچا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور فاسد ہونے کی صورت میں قضا لازم ہوگی۔ اس کا چوتھا پوائنٹ سنیے۔ تنکا یا سلائی وغیرہ کان کے اندرونی حصے میں داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کان کا اندرونی حصہ شرعاً پیٹ کے حکم میں ہے۔ اگر تنکے وغیرہ سے کان کے باہر کے حصے میں کھجایا گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تنکے سے کان کھجایا اور تنکے پر کان کا میل ظاہر ہوا اور پھر اس تنکے کو کان میں ڈالا اور اس طرح کئی مرتبہ کیا، تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ عام طور پر کان کے باہر کے حصے میں کھجایا جاتا ہے، اندرونی حصے میں نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کان میں ڈالی ہوئی دوا اور تیل دماغ میں براہ راست یا بالواسطہ معدے میں پہنچنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سنیے کہ ہم آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتا رہے ہیں کہ فلاں مسئلے پر قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے، یا کفارہ بھی لازم ہے۔ تو اس کفارے کے بارے میں سنیے کہ کفارے کی تفصیل کیا ہے۔ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ اس کا پہلا پوائنٹ کہ کفارہ کیا چیز ہے۔ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور ایک روزے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ نمبر ایک غلام آزاد کرنا، اگر یہ ممکن ہو۔ اگر غلام آزاد کرنا ممکن نہیں تو 60 روزے مسلسل رکھنا واجب ہیں۔ اگر روزے رکھنے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے 60 روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ اس میں 3 پوائنٹ بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا یا یہ ممکن نہیں ہے تو پھر 60 روزے مسلسل رکھے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کا نمبر 2 پوائنٹ ہے، جب کفارے کے 60 روزے رکھے تو بلا ناغہ مسلسل 60 روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر درمیان میں ناغہ کیا اور صرف ایک ہی دن کا روزہ نہیں رکھا تو بھی نئے سرے سے دوبارہ روزے رکھنا واجب ہوگا، پچھلے روزوں کا اعتبار نہ ہوگا۔ اس کی اگزامپل ایسے لے لو کہ اگر بالفرض 59 روزے رکھے اور 60ویں کے اوپر آ کر ناغہ کر لیا تو یہ 60 کے 60 دوبارہ رکھنے ہوں گے، یہ 59 کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کا تیسرا پوائنٹ سنیے۔ اگر کسی عورت کو کفارے کے روزے کے درمیان مخصوص ایام آ گئے تو مخصوص ایام کی وجہ سے جو ناغہ ہوگا وہ معاف ہے، اور مخصوص ایام سے فارغ ہوتے ہی بقیہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ مثلا 20 روزے رکھنے کے بعد مخصوص ایام آ گئے تو مخصوص ایام سے پاک ہونے کے بعد صرف بقیہ 40 روزے رکھنا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کا ایک اور پوائنٹ سنیے کہ اگر روزے رکھنے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کر رہا ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھلانا واجب ہے، چاہے ایک ہی دن میں صبح و شام 2 وقت کا کھلا دے، چاہے 2 دن صبح کے وقت یا 2 دن شام کے وقت یا عشاء و سحر کے وقت کھلا دے، درست ہوگا۔ لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جن مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے دوسرے وقت بھی انہی مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اگر ایک وقت میں ایک مسکین کو اور دوسرے وقت میں دوسرے مسکین کو کھانا کھلایا
تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کا ایک اور پوائنٹ سنیے کہ اگر ایک مسکین کو مسلسل 60 روز تک صبح شام 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا مسلسل 60 روز تک روزانہ نئے مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلایا جائے، یا ایک ہی روز میں 60 مسکینوں کو صبح شام 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، تینوں صورتوں میں کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک اور پوائنٹ سنیے اس کا کہ جن مسکینوں کو کفارے کا کھانا کھلایا جائے ان کا بھوکا ہونا بھی شرط ہے۔ اگر پیٹ بھروں کو کھلایا تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا اور بھوکوں کو دوبارہ کھلانا لازم ہوگا۔ کفارے کا کھانا کھلانے میں تسلسل کی ضرورت نہیں، متفرق ایام میں کھلانے سے بھی کفارہ